نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ قصر کہتے ہیں محل کو، جی سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کا مزاج بادشاہوں کی جی حضوری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی دنیا آپ بناتا ہے۔ بالکل۔ کہ شاہین کا وصف یہ ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ڈاکٹر صاحب، خاص کر کے اس دور میں ایک چیز ہمیں جو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے وہ نوجوان نسل کے اندر، ان کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی دنیا کو موبائل کے اندر سمیٹ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ اپنی دنیا سے واپس باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ ماں باپ سے بچے بیزار ہو رہے ہیں، اور اس ماں باپ کے بجائے وہ ریل میں گانا، کوئی فحش چیز، کوئی بیکار چیز دیکھنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میزان دھرائز کے اس خاص پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ نوجوانوں میں بیداری کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، جن سے ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو خاص اس موضوع کو ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آج جس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں اور جو ان کی ضرورت ہے، ایک بیداری کی، ایک اہم بیداری کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہم اپنے سوال کا جو یہ سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے، اس حدیث سے جس میں آپ نے نوجوانوں کے لیے خاص تعلیم فرمائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اس پر توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کیا کہا ہے اور آپ کی تعلیم ان کے حوالے سے کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر مجھے مدعو کیا۔ یہ پلیٹ فارم اس لیے خاص ہے کہ یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ نالج کو اس کے اوتھینٹک سورس سے حوالے سامعین کے کیا جائے، اور ہمارا کنسنٹریشن ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے یوتھ پر توجہ دیں، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ یوتھ ہمارا اصل ریسورس ہے۔ بالکل۔ کسی بھی قوم کا جو اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کا نوجوان ہوتا ہے، اور اگر آپ زندگی کے جو مراحل اللہ نے ہم کو دیے ہیں اس کا بھی جائزہ لے تو انسان بچپنے میں ہوتا ہے، انسان پھر جوانی نوجوانی میں آتا ہے، انسان پھر بڑھاپے میں آتا ہے، اور پھر وہ اپنی آخری منزلیں طے کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ تینوں منازل میں بچپنے کا جو حصہ ہے وہ تو لڑکپن، کھیل کود میں چلا جاتا ہے، اور نہ شریعت کے اعتبار سے، اور نہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی گورنمنٹ کے اعتبار سے کوئی بچہ اس پر کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، مطلب نہ اس کو جو ہے بڑوں کے جیسا ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اور اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا جاتا ہے کہ بچہ ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اس کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ابھی اپنے بچپنے میں ہے۔ تو بچپنے میں اگر کوئی بچہ بڑی بات کر دے تو لوگ برا نہیں مانتے، ہنستے ہیں، بالکل، کیونکہ وہ اچھا دکھتا ہے ان کو، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے، جو آخر کا حصہ ہے، بڑھاپے کا حصہ، اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی اگر گورنمنٹ سروس میں ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو وہ جب تک طاقت ہے کام کرتے رہتا ہے۔ عام طور پر وہ حصہ جو عمر کا ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اب آپ کی زندگی کا ریلیکس کرنے والا پیریڈ ہے۔ وہاں پہ آپ سے کوئی انوویشن کی امید نہیں کی جاتی، وہاں آپ سے کوئی انقلاب اور ریولیوشن کی امید نہیں کی جاتی۔ دنیا میں جتنے ریولیوشن آئے ہیں، جتنے انوویشن آئے ہیں، اور جو تحریکیں آئی ہے، جو دنیا کا اگر آپ میپ دیکھیں یا گلوب میں جو تحریکیں، جو موومنٹس ہوئے ہیں، اگر آپ اس موومنٹس کو لیڈ کرنے والوں کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ نہ بچے تھے نہ بوڑھے تھے، وہ سارے کے سارے نوجوان تھے۔ اور آج ہندوستان کو، ہمارے اس عزیز ملک کو
اس بات پر فخر ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں نوجوانوں کی تعداد ہے، اور جس ملک کے پاس نوجوانوں کی کثرت ہو تو وہ ملک دنیا میں اپنے مستقبل کو لے کر بہت پر امید ہوتا ہے، کیونکہ یہی اصل طاقت اور اثاثہ ہے۔ بالکل کسی ملک کے پاس پیسے زیادہ ہو لیکن مین پاور اس کے پاس نہ ہو تو وہ پیسہ اس کے لیے بیکار ہے، ریسورسز ہے لیکن اس کے پاس مین پاور نہیں ہے تو پھر وہ ریسورسز کس کے کام میں آئیں گے؟ تو یہ جو انسان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نوجوانی کا، یہ اس کا اصل پیریڈ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ جو عادتیں نوجوانی میں آتی ہے وہی عادتیں آپ کو بڑھاپے تک چلتی ہے۔ کوئی اگر نوجوانی میں اپنی صحت کو مینٹین رکھتا ہے تو وہ اس کی صحت پھر اس کے آخری عمر تک بھی مینٹین رہتی ہے، اور اگر کوئی نوجوانی میں اپنی صحت سے بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کی یہ لاپرواہی آپ کو اس کے بڑھاپے میں بھی ملے گی۔ وہ لوگ جو بڑھاپے میں آتے آتے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا ہسٹری نکال کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ اپنی نوجوانی میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے، اپنی صحت کو لے کر اتنے کنسرن نہیں تھے، تو اس کا اثر ان کو 40s کے بعد ملنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ کوتاہیاں رہی ہیں، کوتاہیاں رہتی ہے۔ اس کے مقابل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی صحت پر توجہ دی ہوتی ہے اور کنسرن کیا ہوتا ہے، اپنی ڈائٹ کو مینٹین کیا ہوتا ہے، صحت کو مینٹین کیا ہوتا ہے، تو یہ اثر ان کے بڑھاپے تک بھی جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پس منظر پہ اسی پس منظر میں جی علامہ اقبال کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، اور خاص طور پر انہوں نے نوجوانوں کی جو ہے کہ جس طرح مطلب نوجوانوں کے اندر ایک سوچ، ایک فکر اور ایک ان کی بلندی کو طے کرنے کا جو پیغام انہوں نے دیا وہ بڑا ہی اہم ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ تو اس پیغام اور آج کے نوجوان کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو کتنا فرق ہے، کہاں چلا گیا ہمارا نوجوان؟ یہ پیغام اقبال نے جو دیا وہ کس کے لیے تھا اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں آپ کے پہلے سوال کو ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اس کا بھی جواب دوں گا کہ اب چونکہ یہ اہمیت والا یہ حصہ عمر کا ہے تو دنیا کے جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے لیڈرز آئے ہیں، انفلوئنسرز آئے ہیں، ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرے۔ کچھ اپنے مفاد کے لیے ٹارگٹ کرتے ہیں اور کچھ نوجوانوں کی بھلائی کے لیے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے معزز طبقہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور پھر نبیوں میں جو سب سے بڑے نبی انبیاء علیہم السلام کے سردار ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت پیارا قول ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے جب میری دعوت کا آغاز کیا، میں نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو نوجوانوں نے میری مدد کی اور بوڑھوں نے میری مدد نہیں کی، مجھے مایوسی ہوئی بوڑھوں سے۔ تو اسلام کا جو پیغام پھیلا ہے وہ نوجوانوں کے جذبے سے پھیلا ہے۔ نوجوان جو حضور کے اطراف میں جمع ہوئے وہی لوگ اسلام کی شمع کو سینہ بسینہ اور اپنے قربانیوں سے آگے لے کر چلے، اور اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبقے کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ آپ کو حدیث میں بڑا ذخیرہ ملے گا کہ جہاں پہ حضور نے ڈائریکٹ نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں ایک فرمایا کہ تمہاری نوجوانی یہ غنیمت ہے اس سے پہلے کہ تمہارا بڑھاپا آ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ نوجوانی میں تم جو کام کرو گے بڑھاپے میں وہ کام تم نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کانسیپٹ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو لیا ہے، اور انہوں نے اپنے کلام کے ایک بڑے حصے کو نوجوانوں کے لیے وقف کیا ہے، اور ایک سمبولک وے میں انہوں نے نوجوانوں کو شاہین کے ذریعے سے تعلیم دینے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو شاہین کا لفظ بہت نظر آئے گا، اور ان کا مرکزی تھیم، سینٹرل تھیم اگر کچھ ہے تو وہ شاہین ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ شاہین کے جو اوصاف ہے، شاہین کے جو کیریکٹرسٹک ہے، اس کی خاصیتیں جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ شاہین کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ نے اپنے شعر میں کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، مطلب کیا ہے اس کا؟
قصر کہتے ہیں محل کو، جی سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کا مزاج بادشاہوں کی جی حضوری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی دنیا آپ بناتا ہے. شاہین کیا کرتا ہے کہ اس کی پرواز، اس کی جو اڑان ہوتی ہے وہ سب سے اونچی ہوتی ہے. کسی نے ایک آدمی سے کہا، ایک نامور جو ہے ایجوکیشنسٹ ہے، ان سے کہا کہ بھئی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے بائسنس ہو رہا ہے، ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہم کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے اچھی مثال دی کہ دیکھو آپ شاہین کے جیسا بنو. شاہین کیا کرتا ہے کہ شاہین کا اپروچ، جو پرندہ ہوتا ہے، فیلکون جو ہوتا ہے، اس کا اپروچ اور جو دوسرے پرندے ہوتے ہیں ان کا اپروچ انہوں نے بتلایا کہ جو دوسرے پرندے ہوتے ہیں جب بادل سے پانی برستا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پانی سے بچنے کے لیے؟ ہم اب ایک کامن اپروچ ہمارا ہے کہ ہم کوئی شیلٹر کو تلاش کرتے ہیں، ہم ایک ایسی جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں آتا ہے، کیونکہ ہماری پہنچ یہی ہے. لیکن شاہین جو پرندہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بارش کس بادل سے برس رہی ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے کہ اپنی اڑان کو اس بادل کے اوپر لے کر چلا جاتا ہے. بارش کے پانی سے وہ بھی بچ رہا ہے، بارش کے پانی سے ہم بھی بچ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نیچے آ کر پانی سے بچ رہے ہیں، وہ بلندی پر جا کر پانی سے بچ رہا ہے. تو تعصب اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہیں پر تو اس کے مٹانے کا آسان رستہ یہ ہے کہ آپ حقوق کو طلب کرنے کی بجائے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ لوگ آپ کو لینے پر مجبور ہوتا ہے. علامہ اقبال کا جو پورا کانسیپٹ شاہین کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کامیابی کو چھوڑ کر ایکسیلنس کی طرف توجہ دیجیے. آپ جب اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں گے تو پھر لوگوں کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں رہے گی. تو علامہ اقبال کا بیسک اور مین کانسیپٹ یہی ہے کہ شاہین کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا آپ بناتا ہے، وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے روزی کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی عزت کے ساتھ سودا کبھی بھی نہیں کرتا. علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ اے انسان، اے نوجوان، جس رزق سے تجھے ترقی کرنے میں رکاوٹ ہو جائے، تو ایک کمفرٹ زون میں آ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی جگہ پر، کوئی کنویں میں، کوئی کنٹے یا تالاب میں اپنے آپ کو محصور کر لے، اس رزق سے تو مر جانا اچھا ہے. کیونکہ تیری پرواز میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ چاہے پیسہ ہو، وہ چاہے نوکری ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، لیکن اگر پرواز میں رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے ویسے رزق کا اور ویسے کیریئر کا. جی، اور صحیح بات ہے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. علامہ اقبال کا ہی یہ مصرع ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ بھی میں شامل کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو دور ہے گلوبلائزیشن کا دور ہے، ہر چیزیں بآسانی ہمیں مہیا ہیں، بآسانی ہمیں مل جا رہی، لیکن ہمارے نوجوان کا جو رویہ ہے، جو ان کے اندر جو جوش و ولولہ ہونا چاہیے، ان کے اندر جو ایک مطلب وہ چنگاری ہونی چاہیے، وہ مدھم پڑ رہی ہے. آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج کا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بالکل ہمارے بوڑھوں سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے؟ جی، دیکھیے مطلب بہت ساری وجوہات ہے اور ریسرچ چل رہی ہے، نئے نتائج سامنے آ رہے ہیں، لیکن جتنے اب تک نتائج سامنے آئے ہیں اگر اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آج دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے، اور اس تیزی کا اثر ہماری نوجوان نسل پر ہوا ہے، جنریشن زی پر ہوا ہے، اور اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو نیٹ ورک 5G چاہیے، ان کو بائک 500 cc والی چاہیے، اور اسی طرح ان کو کامیابی بھی انسٹنٹ چاہیے. جبکہ دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت جب تک آئے گی اس وقت تک سکسیس اور کامیابی کے لیے ایک ہی رول ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. بالکل. کامیابی کے لیے آپ کو استقامت چاہیے، کامیابی کے لیے آپ کو صبر چاہیے، آپ کو مسلسل محنت چاہیے. یہ چیز آج کی جنریشن کو سمجھ میں کم آ رہی ہے. جن کو آ رہی ہے وہ برابر محنت کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ ریلز آپ دیکھیں کہ 10 سیکنڈ سے زیادہ فوکس نہیں رہتا، اور وہ گھنٹوں ہم اپنے فون پر اسکرین پر اپنا ٹائم لگا رہے ہیں. لیکن جب آپ فون بند کریں گے اور مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے اتنا فون دیکھا ہے، آپ کا آؤٹ کم کیا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا کہ نل ہے. بالکل صحیح بات. نہ انٹرٹینمنٹ ہے،
نہ آپ کو کوئی مقصدیت ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ غلط ہی چیز تھی, لوگ تھیٹر کو جاتے تھے, 3 گھنٹے مسلسل ایک ہی چیز دیکھتے تھے. بالکل. اگر فلم اچھی ہوتی تو کوئی مثبت میسج تو لے کر آتے تھے. اب ریل ہے بے تکے ریل, کوئی بنانے والا پروفیشنل نہیں, راستے میں کھڑا بنا دیا, چلتے پھرتے بنا دیا, کوئی میسج نہیں, کچھ نہیں. اور اسی میں ہمارا طبقہ, ہمارا نوجوان, چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو, سب لوگ آج کے دور میں جو کامن بیماری نوجوانوں کو ہے, بڑوں کو ہے, وہ یہ ہے کہ فوکس ان کے پاس نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت قریب ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ میری امت سے خشوع کو اٹھا دیا جائے گا. اب خشوع کے مطلب میں ہمارے پاس اس کا ایک بالکل کامن میننگ لیا جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کا پوسچر ایسا ہو کہ آپ کے پوسچر سے خشوع ظاہر ہو, مطلب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو. لیکن خشوع کا صرف یہی معنی نہیں ہے, خشوع کا معنی یہ ہے کہ فوکس ہونا, اٹینٹیو ہونا. تو حضور کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ میری امت میں سب سے پہلے اللہ جس نعمت کو اٹھائے گا وہ فوکس کے, اٹینشن کی وجود کو اٹھا لے گا. اور جب فوکس ہی نہیں رہے گا تو پھر آپ کس سے بات کریں گے, تعلیم کیسے آپ دیں گے؟ آپ سکولز میں جائیں سروے کر لیں, یونیورسٹیز میں جائیں سروے کریں, کالجز میں جائیں سروے کریں, آپ آفیسز میں جائیں سروے کریں, آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ ہر کوئی یہ شکایت کرے گا کہ بھئی میرے بچوں کے پاس فوکس نہیں ہے, میرے امپلائیز کے پاس فوکس نہیں ہے. ہم اپنے سننے والوں کے پاس اٹینشن کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں. حل اس کا کچھ نہیں مل رہا ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جس طرح پہلے اس کا حل تھا آج بھی وہی حل ہے, کوئی نیا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ کو جس چیز سے آپ کا اٹینشن جا رہا ہے اس کو اپنی زندگی سے منیمائز کرنا ہی ایک حل ہے. بالکل صحیح ہے. آپ جو ریلز دیکھ رہے ہیں, جو فون اسکرین ٹائم آپ کا ہے, یہ آپ کے اٹینشن کو کم کر رہا ہے اور اس سے بے شمار پریشانیاں آ رہی ہے. ماں باپ سے بچے بیزار ہو رہے ہیں, ان کو ماں باپ کی بات سننے میں ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈال رہا ہے, اور اس ماں باپ کے بجائے وہ ریل میں گانا, کوئی فحش چیز, کوئی بیکار چیز دیکھنے کو ترجیح دے رہے ہیں. اچھا, ماں باپ کا بھی یہی حال ہے, جبکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے والد یا والدہ کے سامنے بیٹھے ہوں اور اگر اس وقت آپ فون استعمال کر رہے ہیں اور وہ انتہائی ضروری نہیں ہے, والدین سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو یہ چیز بھی نافرمانی میں آتی ہے. آپ والد اور والدہ کے سامنے, استاد کے سامنے, عالم کے سامنے, ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی پریورٹی فون نہیں ہونی چاہیے, آپ کی پریورٹی آپ کے پیرنٹس ہونے چاہیے. کیونکہ فون کے ماڈلز آپ کو کئی مل جائیں گے. آئی فون 17 آیا تو اس کے فوراً بعد پرو آ جائے گا, 18 آ جائے گا, 19 آ جائے گا. لیکن باپ ایک بار قبر میں چلا گیا واپس نہیں آئے گا, ماں ایک بار بچھڑ گئی, آپ کہاں پہ ماں کو تلاش کریں گے؟ بالکل. فون تو بہت لے لیں گے, EMI پر لے لیں گے, قرضہ کر کے لے لیں گے, چوری کر کے لے لیں گے, لیکن کیا ماں باپ کو چرایا جا سکتا ہے؟ ماں باپ کو EMI پر لایا جا سکتا ہے؟ ماں باپ کو قبر سے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی متبادل نہیں, کوئی متبادل اس کا. بالکل. ڈاکٹر صاحب, خاص کر کے اس دور میں ایک چیز ہمیں جو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے وہ نوجوان نسل کے اندر, ان کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے. جی. ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ آپ ان کو اگر 2 بات کہتے وہ ناراض ہو جائیں گے, بگڑ جائیں گے, جبکہ ہم اپنے طور پر اگر دیکھیں تو ہمارے والدین ہم پر ڈانٹنا, غصہ کرنا, ناراض ہونا, بگڑنا سب کچھ ہوتا تھا, پر وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی تھی. وہ جس طرح جھنجھلاہٹ آج کے نوجوان کے اندر ہے کہ آپ اگر ان کو اگر کسی کام میں مشغول ہے, ان سے اگر اتنا بھی کہہ دیں کہ سر آپ پانی لا دو, یا اتنا کہیں چلو ادھر جا کے بیٹھ جاؤ, یا کچھ بھی ایسا, تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے کہ آرڈر دیا جا رہا. اور کبھی کبھی تو اس قدر غصہ ان کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ کہ وہ آخر کیوں ہے اور کیا وجہ ہے اس کی, اس چیزوں کے پیچھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی دنیا کو موبائل کے اندر سمیٹ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا, اور وہ اپنی دنیا سے واپس باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو اور ہم کو ہمارے والدین فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے تھے. بالکل صحیح کہا. اور فزیکل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے انسان کے اندر بہت تواضع پیدا کرتی ہے. اگر آپ سپورٹس میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو آپ جو محنت کریں گے, آپ جو کوچ کی بات سنیں گے, آپ جو اپنے ٹیم کے ساتھ رہیں گے, تو وہ آپ کو معاشرے کے لیے آپ کو تیار کرے گا.
اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے جو کوئی سپورٹس میں انوالو ہے، اگر اس کو ماں باپ کہیں کہ کوئی خدمت کرنا ہے، کچھ لانا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بچے کے اندر وہ ایگریسونیس نہیں رہے گا. ایگریسونیس کہاں پہ آ رہا ہے؟ ان بچوں میں آ رہا ہے جو موبائل لے کر آئسولیٹ ہو کر ایک الگ جگہ پر اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ رہے ہیں. اور جب ان کو اس ماحول سے پھر واپس سوسائٹی میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جیسا بیمار ہوتا ہے، ایڈکشن جیسا ہوتا ہے، کسی ایڈکشن کے مریض کو جب آپ واپس ریہیبلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے فرسٹریشن، غصہ، ڈینائل. ڈرگس کے جو مریض ہوتے ہیں، ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کو جب ریہیب سینٹر میں لایا جاتا ہے تو ابتدائی جو دن ہوتے ہیں 10 دن 15 دن یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ہمارے پاس پریشانی یہ ہے کہ ہم نے موبائل کو بیماری آج تک نہیں سمجھا ہے. موبائل کے ایڈکشن کو ہم نے آج تک ایڈکشن سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کی جو ہے بیماری سے شفا حاصل کرنے کی طرف آ بھی نہیں رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو ضرورت یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ موبائل کا جو ایڈکشن ہے، آپ کا بچہ جو سماج سے، رشتہ داروں سے اور خود ماں باپ اور بھائی بہنوں سے جو الگ ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے، محلے کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. کیونکہ جو بچہ صرف اپنے آپ میں رہے گا وہ معاشرے کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتے ہیں، نوجوانوں کو حکم دیا کہ 3 نوجوان آئے حضور کے پاس. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ، نماز کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. حضور نے ان کو ڈانٹا. حضور نے کہا کہ کیوں کرو گے ایسا؟ اللہ نے جو فرض کیا ہے وہی تم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد سوسائٹی کے لیے تم کو کام کرنا ہے. صلاحیتیں، قوتیں تمہیں دی گئی ہے تو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک کمرے میں، ایک جگہ پر اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لو، گرچہ کہ تمہاری نیت اچھی ہو. آپ غور کریں کہ ان کی نیت خرابی کی نہیں تھی، لیکن وہ جو کام میں جا رہے تھے اس کا بینیفٹ صرف ان کو ملنے والا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں یہ طاقت اپنے لیے نہیں دی ہے بلکہ اس لیے دی ہے کہ تم یہ بینیفٹ سے اپنی فیملی کو اس بینیفٹ کا حصہ دو، اپنے دوست کو اس بینیفٹ کا حصہ دو، اپنے سوسائٹی کو اس بینیفٹ کا حصہ دو، اور ایونچولی وہ بینیفٹ پھر آپ کے کنٹری کو بھی ملے. اگر نوجوان اکیلے میں بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ تصور کریں کہ ملک کیسے چلے گا، اسکول کیسے چلیں گے، یونیورسٹیز کیسے چلیں گے، کارخانے کیسے چلیں گے، فیکٹریز کیسے چلیں گے. یہ ساری چیزیں نوجوانوں پر تو منحصر ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک مسلم نوجوان خاص طور پر کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا کیا مطلب کہ اس کی شکل، طور طریقہ، رہن سہن، سماج کے اندر اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کے عادات، اس کے اندر جو محبت، لوگوں سے ہمدردی کا وہ جذبہ ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. تو اگر ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، قرآنی آیات پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ تاکہ میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، جو لوگ اور جو طبقہ، نوجوانوں کا جو طبقہ اس پروگرام کو سنے، وہ یہ سمجھ سکے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں اور ہم اگر کچھ تبدیلی آتی ہے تو ہم ایسے بن جائیں گے، ہماری شکل، صورت، شباہت ایسی ہوگی، لوگوں کے نزدیک ہم ایسے ہوں گے. تو اس حوالے سے کچھ اہم اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ سارے مرحلے رکھے ہیں. حضور کا بچپنا بھی تھا، حضور کی نوجوانی بھی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا آخری حصہ بھی تھا. تو اب نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ تو قرآن کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جیسے حضور کی جوانی تھی، نوجوانی تھی، ویسے ہی ایک مسلم نوجوان کی جوانی اور نوجوانی ہونی چاہیے. تو اب سوال یہ ہے کہ حضور کی نوجوانی کیسی تھی؟ تو آپ کو تاریخ کے حوالے بتلاتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایڈولسنس کی ایج میں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال سے 12 سال کی عمر حضور کی رہی ہوگی، تو سب سے پہلے جو ایک نوجوان کو معاشرے کے قابل جو چیز بناتی ہے وہ اس کا احساس ہے، اس کا ضمیر زندہ ہونا. یہ سب سے پہلی کوالٹی ہر انسان میں ہونی چاہیے، کیونکہ مردہ ضمیر نہ سماج کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے خاندان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز زندہ ضمیر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت.
کس اعتبار سے کہ حضور 10 یا 12 سال کی عمر کے ہیں اور حضور کے دادا کا انتقال ہو گیا. اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کے پاس ہیں. حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے بہت کثیر العیال تھے, بچے بہت تھے اور ان کی آمدنی اس حساب سے بہت کم تھی. تو حضور کی ایج ابھی 10 اور 12 سال کے بیچ میں ہے, لیکن حضور کے جو حساس دل ہے, حضور کا جو اپنے چچا کی پریشانیوں کو سمجھنا ہے, تو وہ حضور کو بے چین کر دیا. اور جب بے چین کر دیا تو حضور نے کیا کیا, وہ اپنے چچا کے گھر سے نکل کے بکریوں کو پہاڑوں پر لے جا کر ان کو چرانے کا کام کرتے تھے. کسی کی بکریاں لے لی اور وہ بکریوں کی ذمہ داری لے لی, اور وہ بکریوں کو اجیاد صد ایک مقام کا نام ہے, وہاں پر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے. اور روایت میں آتا ہے ناظرین محترم کہ وہ بکریوں کو اس ذمہ داری نبھانے کے لیے حضور کو بہت کم پیسے ملتے تھے, لیکن حضور نے وہ کام کر کے بتلایا کہ عمر کے ایک حصے میں پیسوں کی اہمیت نہیں ہوتی, بلکہ آپ کے ضمیر کے زندہ ہونے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال کے ہو رہے ہیں, لیکن کمانے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جب تم کو سوچنے سمجھنے اچھے اور برے کی تمیز تمہارے اندر آ گئی تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے والد کا ہاتھ بٹاؤ. پیسوں کی اہمیت نہیں ہے, تم گھر کو 100 روپے لے جا رہے ہوگے, لیکن تمہارے والد کو سکون ہوگا کہ میرا بچہ ذمہ دار ہو گیا ہے. آج 100 روپے کمانے والا کل 1 لاکھ روپے کمائے گا, لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں سٹارٹ ہی 1 لاکھ روپے سے کروں گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن وہ سٹارٹ کبھی نہیں کر پائے گا. ہر بڑی چیز کی ابتدا بہت معمولی چیز سے ہوتی ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کی ابتدا بہت معمولی 1 روپے 2 روپے سے ہوتی ہے. ایپل کمپنی آپ مثال کے طور پر دیکھیں, جس کو لینے کے لیے آج ہمارا نوجوان مرتا ہے, تڑپتا ہے, سود پر انٹرسٹ پر پیسے لے کر اپنا خون پسینہ بیچ کر وہ اس فون کی EMI بھرتا ہے. اس فون کی ہسٹری آپ دیکھیں اس کمپنی کی, وہ کمپنی کا آغاز ایک گوڈاؤن میں ہوا تھا. ابتدا میں اس کے پاس رینٹ کے لیے پیسے نہیں تھے تو وہ اپنے گھر کے گوڈاؤن میں اس کمپنی کا آغاز کیا. اگر وہ بھی ہمارے بچوں کے جیسا شوقین ہوتا تو آج ایپل فون اور ایپل کمپنی کا وجود نہیں ہوتا تھا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ حضور کے جیسا زندہ ضمیر پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے ماں باپ کی تکلیف کو سمجھیں کہ وہ کس پریشانی کے ساتھ آپ کے لیے پیسوں کو فراہم کر رہے ہیں, کس پریشانی کے ساتھ وہ آپ کے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں. کسی باپ سے آپ جا کر پوچھیں کہ جب آپ اس کے سامنے کوئی اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو آپ تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں, لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کبھی اپنے والد کے سامنے جا کر بیٹھ کر پوچھے کہ میرے ابا, میرے بابا, پپا, آپ مجھے بتلائیے کہ آپ میرے لیے اپنے باس سے کتنی گالیاں سنتے ہیں. کبھی جا کر اپنے باپ کو دیکھے جو دکان پر کام کرتا ہے, جو بزنس مین ہے, وہ اس کو جا کر دیکھے کہ روپیہ کمانے کے لیے ایسے ہی پیسے اس کے پاس نہیں آ رہے ہیں. وہ آپ کے لیے اپنے اوپر BP بھی لا رہا ہے, شوگر بھی لا رہا ہے, ہارٹ کا مریض بھی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل, ان کے ضمیر جیسا حساس ہونے چاہیے, جیسے سینسیٹیو ہونے چاہیے, ویسے نہیں ہیں. اور احساس کب ہوتا ہے؟ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے, جب وہ فائنینس کا ریسورس آپ کا چلا جاتا ہے, جب احساس ہوتا ہے, اور جب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. پہلی چیز کہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں. دوسری چیز, جب آپ ٹین ایج میں آ جائیں تو ہمارے پاس ٹین ایج میں کیا ہوتا ہے؟ ہلا گلا, شور شرابہ, پارٹی, گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی زندگی کیسی تھی کہ حضور دیکھتے تھے کہ سوسائٹی میں کیا چیز اچھی ہو رہی ہے, کیا چیز خراب ہو رہی ہے. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں فرید صاحب کہ حضور نے دیکھا کہ اس وقت میں مکہ مکرمہ ایک فائنینشیل ہب تھا, وہاں پر سارے لوگ آ کر اپنا بزنس کرتے تھے. تو باہر سے لوگ بہت آتے تھے, باہر سے لوگ سامان لے کر آتے. تو جو لوگ لوکل ہوتے وہ لوکل کیا کرتے, ان کی ایک ہیرارکی ہوتی, ان کی مونوپلی ہوتی. وہ باہر سے آنے والے مرچنٹ کا سامان اپنے پاس لے لیتے, اور جب پیمنٹ کی باری آتی تو اس کو بہت گھماتے پھراتے, کبھی پیسہ دیتے کبھی پیسہ نہیں دیتے. تو آنے والے کو بہت تکلیف ہوتی.
اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی انجان شہر میں چلے جائیں, انجان جگہ پر چلے جائیں, تو وہاں کا جو مافیا ہوتا ہے وہ مافیا سے کنفرنٹ کرنے کی طاقت باہر سے آنے والے کو نہیں ہوتی. تو ایسی بہت ساری پریشانیاں تھی. حضور نے دیکھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ حضور نے اس تکلیف کو محسوس کر کے ایک کمیٹی بنائی. وہاں پہ سوسائٹی کے جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا, اور ان کے اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو جمع کر کر ان کے سامنے پریشانی کو رکھا. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی اس پریشانی کو ایکنالج کرتے ہیں, اور ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ دور دور سے اپنا سامان لاتے ہیں اور ہمارے پاس کا مافیا اور ہمارے پاس کی جو مونوپلی ہے وہ مونوپلی اس کو وہ قیمت نہیں دیتی جو اس کے سامان کا حق اس کا ہے, اور بہت سارے وقت میں وہ نقصان میں رہتا ہے. تو حضور نے جب لائک مائنڈڈ لوگ آ گئے تو حضور نے ایک کمیٹی بنائی, اور حضور وہ کمیٹی کا حصہ رہے. وہ کمیٹی کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے آنے والے کو کوئی مافیا ستاتا مکے کا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے, تو یہ سارے سربراوردہ لوگ انفلوئنس جو پرسنالٹیز تھے وہ سارے لوگ جمع ہو جاتے اور اس شخص کو بلاتے اور اس کو مجبور کرتے کہ جو سامان تم نے لیا ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے تمہیں قیمت دینی پڑے گی, اور تم ٹال مٹول نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ٹال مٹول کرتا تو اس کے قبیلے والوں کے بڑے لوگوں کو جمع کرتے اور اس کا تاوان, اس کا جو ایکسٹرا پیسہ ہوتا وہ بھی دلاتے. تو نوجوانی میں جب آپ آئیں تو آپ کے سامنے آپشن ہے کہ یا تو آپ عیاشی میں اپنی زندگی کو گزاریں, یا پھر آپ سماج کے لیے اپنے آپ کو قابل بنائیں, سماج کے پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو قابل بنائیں. اور جب آپ ایسا کریں گے, سماج کی ضرورت جب آپ بنیں گے, تو پھر لوگ آپ کو گالی نہیں دیں گے بلکہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ امین کہیں گے, صادق کہیں گے, مدد کرنے والا کہیں گے. حضور کے یہ جو القاب ہے یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, بالکل اللہ نے رول ماڈل اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس امانت کے پہلو کو اپنے اندر بھی لائیں, اس سچائی کو اپنے اندر بھی لائیں. آپ نوجوانوں کو دیکھیں کہ جھوٹ بولتے ہیں, بالکل حضور سچے تھے, اور سچ بولنا آپ کے لیے کوئی آپ کے لیے پہاڑ توڑنا نہیں ہے. آپ عادت تو ڈالیں ایک بار, آپ سچ کہیں, چاہے آپ سے غلطی ہو, چاہے آپ کوئی اچیومنٹ کرے. غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن غلطی پہ آپ انسسٹ کریں, اپنی غلطی کو نہ مانیں, یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو اپنی غلطی کا پچھتاوا کر لے تو پھر وہ غلطی والا رہتا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک خاص چیز یہ ہے کہ آج جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ تعلیم سے بڑا دور ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے جو چیز میں نے خود محسوس کی ہے, انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پڑھ کر کیا ہوگا, پڑھ کر ہم زیادہ کما نہیں سکتے, پڑھ کر ہمارے لیے کوئی جاب نہیں ہے, کہیں کچھ اچھا نہیں کریں گے. تو انہیں لگتا ہے کہ تعلیم ہی بیکار چیز ہے, کیونکہ ان کا ذہن ایک ہی طرف چلا گیا ہے کہ تعلیم بذریعہ بس مال کمانے کا ایک ذریعہ ہے. جو ان کے ذہن میں جو باتیں بیٹھ گئی ہیں, آخر اس کو کیسے ان سے دور کیا جائے کہ تعلیم صرف کمائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تعلیم آپ کی تربیت کا ذریعہ ہے. آپ کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں, جو ایک بہتر نمونہ بننے کی چیزیں ہیں, وہ تعلیم آپ کو عطا کرتا ہے, نہ کہ ایک صرف جو ہے کہ مال کا ذریعہ. اور یہی وجہ ہے کہ وہ دور ہوتے چلے. جی, اس میں دیکھیے فرید صاحب, بنیادی جو غلطی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تھوڑا ایجوکیشن سسٹم بھی اس میں برابر کا مجرم ہے. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو اسکولنگ ہے, جو کالج سسٹم ہے, اس میں ہمارے کورس جو ڈیزائن ہے وہ اسی طور پہ ڈیزائن ہے کہ بچے کو ہم مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں, جبکہ تعلیم کا مقصد کبھی بھی انسان کو مارکیٹ کے لیے تیار کرنا نہیں ہے. یونیسیف جو اقوام متحدہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے, اس نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایک عالمی گلوبل ریسرچ کروائی, اور اس میں اس کا کوشچن یہ تھا کہ واٹ از دی بینیفٹ آف ایجوکیشن, واٹ از دی کیریکٹرسٹک آف ایجوکیشن, واٹ از دا ایم اینڈ گول آف دی ایجوکیشن. یہ ایک بنیادی سوال تھا. لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے, پوری دنیا میں ریسرچ ہوئی, اور ریسرچ جب ہوئی تو اس کے نتیجے آئے تو وہ 2-4 نتیجے تھے. 4 پلر کہتے ہیں جو تعلیم کا ایم ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے. لائٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ اندھیرا نہ ہو. بالکل. آپ اگر یہ کہ نہیں اندھیرا ہی اچھا ہے تو آپ نے لائٹ کو دیکھا ہی نہیں ہے.
پہلے آپ روشنی کو دیکھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اندھیرا اچھا ہے یا لائٹ اچھی ہے. بالکل. کوئی اندھیرے میں رہے, اندھے سے اگر پوچھا جائے کہ کلر کی کیا اہمیت ہے, وہ کیا بتلا سکے گا؟ کلر کی اہمیت تو وہی بتلائے گا جس کو اللہ نے نعمت دی ہے آنکھوں کی, بصارت کی. تو پہلی چیز انہوں نے کہا کہ لرن آپ کو کرنا ہے اپنے آپ کو جہالت سے نکالنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیکھنا اس لیے ہے تاکہ انسان کے اندر کچھ انوویٹو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. بالکل. اب ہمارے پاس اسکول سسٹم آپ دیکھیں, رٹا مارنے لگاتے ہیں, ایگزامز کے لیے پریپیئر کرواتے ہیں, تو بچہ ایگزام تو پاس کر لیتا ہے لیکن پریکٹیکل دنیا کے لیے وہ تیار نہیں ہو پاتا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے جو مطلب جن کے پاس صرف سرٹیفکیٹ ہوتی ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو سرٹیفکیٹ نہیں رہتی وہ بڑے کام کر جاتے ہیں. وہاں پر تعلیم مسئلہ نہیں ہے, آپ نے تعلیم کو جیسا سیکھنا چاہیے ویسا سیکھا ہی نہیں. جو آگے بڑھا ہے وہ سرٹیفکیٹ کے بغیر اس نے ایجوکیشن کو حاصل کر لیا, اور آپ ایجوکیشن تو حاصل نہیں کر پائے, آپ سرٹیفکیٹ ایک پیپر کا ٹکڑا حاصل کر پائے, اسی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے. تو یہ ریسرچ میں ایک آخری چیز جو معلوم ہوئی, انہوں نے یہ آؤٹ کم نکالا کہ پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان سوسائٹی کے لیے تیار ہو جائے, انسان مختلف طبیعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا سیکھ جائے. یہ تعلیم سکھاتی ہے. آج ہمارا نوجوان ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے. اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو سکتی ہے, تعلیم صحیح نہیں ہے. تعلیم اگر صحیح ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا, اور دنیا میں ترقی ملتی ہے ایجوکیشن سے. آج دنیا میں جو آگے ہے, آپ کوئی دیش کوئی گھرانہ بتلا لیں جو لوگوں کو یہ شک ہے کہ تعلیم کچھ نہیں دیتی, تو پہلے اس شخص کو تعلیم حاصل کر کے دیکھنا چاہیے. آپ جاہل رہ کے یہ کہیں گے کہ تعلیم کچھ نہیں دیتی, تو پھر ڈاکٹرز کیوں ہیں, انجینئرز کیوں ہیں, سائنٹسٹ کیوں ہیں, ہمارے پاس پروفیشنلز کیوں ہیں, میڈیا کیوں ہیں؟ یہ سارا کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے. آپ کی ترقی ہو رہی, یہ فون جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے یہ بھی تو تعلیم کی وجہ سے آیا ہے, ریسرچ کی وجہ سے آیا ہے. اگر ریسرچ نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی, اور آپ وہی اسٹون ایج میں جی رہے ہوتے. تو تعلیم بہت ضروری ہے. ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو آج کے نوجوانوں کے لیے جو آپ نے پیغامات دیے, اور اس اسٹیج میزان درائز کے ذریعے سے جو پیغام آپ نے نوجوانوں کو دیا ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ پیغام ان کے لیے بہت ہی اہم اور بالکل ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ان کی زندگی میں, اور ان کی زندگی کو بدلنے میں, تعلیم کے مقصد اور منہج کو سمجھنے میں, والدین کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام سے جڑنے کے لیے, اور بہت ہی قیمتی وقت جو آپ نے ہمیں دیا. اور مجھے یقین ہے اور پر امید ہوں میں کہ جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور ان کے لیے یہ پروگرام ایک بالکل چینجنگ ہوگا, لائف چینجنگ پروگرام ہوگا. انہیں ایک بالکل نیا ویو دے گا, ایک نیا نظریہ دے گا, اور ان کی زندگی کو ضرور بدلے گا. اور ناظرین سے میری خاص یہ گزارش ہے کہ ہمارے میزان درائز کے پیج کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں, کیونکہ ہم اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں گے آپ کے اویئر کے لیے, سوسائٹی میں بیداری کے لیے, نوجوان نسل کی بہتری کے لیے. اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جن پوائنٹس پہ باتیں کی, جن موضوع کو آپ نے چنا, اس کا حق ادا کیا ہے آپ نے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.